قاسم کے متعلق مجھے علم نہیں۔ ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا کہ محلب اور ناظم شہر اس کے ساتھ آپ کو آزاد کرانے کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔ طاہر نے کہا، قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بعید از قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمے ایک اہم کام ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان حالات سے باخبر کر دیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں، میرے متعلق کچھ نہ بتائیے، انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ محلب کے دیے ہوئے زہر سے وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چنگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش محلب نے کی تھی، اور اب سازش کے انکشاف کے خوف سے اس نے 2 بے گناہوں کی جان لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید الدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چچا کو مجبور کریں کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کی ان کوٹھڑیوں کا معائنہ کریں، ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا کیسے علم ہوا۔ تم اس کا جواب یہ دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات میرے کسی دوست کو بتایا، اور اس نے تمہارے نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کی بجائے فوراً قید خانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ صفیہ نے کہا، میں اس کا بندوبست کر لوں گی۔ میں الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گی، اور وہاں سے فوراً واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے یہ تمام واقعات بتائے ہیں، اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ فوراً آپ کو باخبر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود محلب کا بغداد رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس سے بیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کر لیں۔ میں اب جاتا ہوں، شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے؟ ہاں، بہت بری خبریں ہیں۔ تاتاری بغداد اور سمرقند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں، اور اب ان کی افواج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، میں جاتا ہوں، صفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا چاہتی، لیکن جیتے جو انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے لے چلیے۔ اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینے بھیج دیجیے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤں۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن 2 پہرے دار باتیں کرتے ہوئے برآمدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک کہہ رہا تھا، قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ دوسرے نے کہا، بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔ کس کی شادی؟ ارے قاسم کی۔ کس کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے استبل کے سائز بھی جانتے ہیں، صفیہ کے ساتھ۔ بالکل بکواس۔ صفیہ کے متعلق تو اس محل کے چمگادڑ بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ روزے پیدائش سے نفرت چلی آتی ہے۔ لگاؤ شرط۔ تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو۔ پہلے پچھلی شرط کے 4 دینار مجھے دو، پھر نئی شرط لگاؤں گا، وہ میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا۔ لیکن مزہ جب ہے کہ تم میرے ساتھ 20 دینار کی شرط لگاؤ۔ منظور ہے، لیکن ایسے نہیں۔ چلو صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں، چلو۔ سپاہی چل دیے، اور طاہر نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، قاسم نے آپ کو اس شرط پر قید سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں، اور مجھے آپ کے لیے یہ وعدہ کرنا پڑا۔ اب اس انکشاف کے بعد اس وعدے سے آزاد ہوں گی، لیکن اگر آپ اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجیے۔ اس دنیا میں ذلت کا کوئی گڑھا ایسا نہیں جس میں آپ کا حکم سن کر آنکھیں بند کر کے کودنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں۔ اس محل میں رہتے ہوئے میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، قاسم کے ساتھ شادی کر لوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں۔ اگر میری یہ قربانی عالم اسلام کی بے کس بہنوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا میرا گواہ ہے، میں صرف آپ کو چاہتی ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کو چاہتی رہوں گی۔ اگر یہ ایک جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ اگر اس جرم کی سزا موت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجیے، مجھے اس پتھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں دھکیل دیجیے۔ میں اپنے آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں، آپ سے اپنے متعلق فتویٰ پوچھتی ہوں۔ اگر میں نے اس کیچڑ میں پلنے والے کیڑوں کی بجائے اپنی محبت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جرم کیا ہے تو بتائیے میری کیا سزا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہیں، لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے، لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل بھی قید خانے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔
طاہر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا کے تمام عناصر کی قوت تسخیر سمٹ کر اس لڑکی کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے پہلی بار اس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ طاہر ضبط نہ کر سکا۔ صفیہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ مجرم تم نہیں ہو، میں ہوں۔ قراقرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم مجھے اس حد تک قابل توجہ سمجھتی ہو، لیکن اس سفر۔ طاہر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صفیہ جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگا کر سانس لے رہی ہو۔ طاہر کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ پھر امید کا چھوٹا ہوا دامن پکڑ رہی تھی۔ بتائیے اس سفر میں کیا ہوا، بتائیے۔ میں ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ طاہر کا خیال تھا کہ وہ یہ الفاظ سننے کے بعد اس پر حقارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گی، لیکن اس نے جنبش تک نہ کی۔ نفرت اور حقارت کی بجائے اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ تلخ ہو جانے کی بجائے اس نے میٹھی اور دلکش آواز میں کہا، تو تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ ہاں، یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے؟ ہاں، موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پر مجبور کرتا۔ میں میدان میں تمہاری حفاظت کرنے کی بجائے اس شہر اور ملک کی چار دیواری پر پہرا دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ سریا۔ کہاں ہے وہ؟ بلخ میں۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی؟ نہیں، وہ حسد سے بہت بلند ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں آپ کے لیے آپ کا دامن کشادہ پائیں گی۔ میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارا کر لوں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کے ساتھ لڑ سکتی ہوں۔ میں اب چچا چچی اور قاسم کو جواب دے سکتی ہوں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں۔ طاہر نے کہا، صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے دامن پھیلا سکوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کے آسمان پر ہر وقت 2 ستارے جگمگاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں تمہارا اور سریا کا درجہ ایک ہوگا۔ میں آپ کے دامن کی گرد بن کر بھی آپ کے ساتھ رہ لوں گی۔ بلخ پر رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجیے گا اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے۔ صفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی خلیج ایسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے۔ پانی میں کشتی کے چپوں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفیہ نے کہا، شاید قاسم آ رہا ہے۔ دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے۔ کشتی کنارے پر آ لگی۔ قاسم اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ صفیہ نے کہا، وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ جائیے، جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے گی میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، پہرے دار آ رہے ہیں۔ پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔ آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے؟ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، یہ تمہاری طرح بے وقوف ہے؟ ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی عہد ہی ہو سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اب آپ چلیے۔ طاہر نے اتر کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رستہ کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا، خدا حافظ صفیہ، خدا حافظ۔ صفیہ نے کشتی کو پانی میں دھکیل دیا جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اوجھل۔ صبح کے وقت وزیر اعظم نے صفیہ کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بھتیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص نوجوان ہے۔ میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا، اسی لیے میں اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کا موقع دیتا رہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کر اس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسرا ثبوت دیا ہے، ورنہ بے خبری میں شاید وحید الدین کے بعد میری باری آتی۔ مجھے اس بدماش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کا موقع دے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ صفیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صفیہ کو دیکھتے ہی کہا، صفیہ، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ محلب نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھی، میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں بیٹھا ہے۔ واپس آ کر تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ سکینہ نے کہا،
شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچسپ ہوگی۔ چلو صفیہ، ہم کمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنیں۔ کیوں قاسم؟ ہمیں تمہاری باتیں سننے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو کچھ سنو گی کسی سے نہ کہو۔ بات یہ ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع دینے میں میرے چند دوستوں کی کوششوں کا دخل ہے۔ واہ، ہم کوئی احمق ہیں؟ قاسم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ نے صفیہ سے کہا، چلو صفیہ، مجھے اس کے بھاگ نکلنے سے بہت دلچسپی ہے۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر وہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ محلب یہ کہہ رہا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو ہماری شہامت آ جائے گی۔ قاسم نے کہا، نہیں، وہ آپ جیسے محسن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ محلب نے کہا، اس کے محسن تو تم ہو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا ہے کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے، لیکن وہ نکلا کیسے؟ کیا تم نے مجھے جو 500 دینار دیے تھے وہ قید خانے کے 5 پہرے داروں کو خریدنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ قاسم نے پوچھا۔ آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟ محلب نے جواب دیا، قید خانے سے باہر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے 2 دوستوں کے سوا کسی سے نہیں ملے گا اور رات کے وقت ہی بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت کے بعض عہدیدار اس سے بدظن ہو گئے ہیں، ورنہ وہ ایک کارآمد نوجوان تھا۔ بہرحال میرے متعلق وہ بری رائے لے کر نہیں گیا۔ صفیہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کا پردہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہو کر بولی، تم دونوں کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خبر اب آدھے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے اور وہ لاش طاہر کی ہے۔ قاسم اور محلب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ صفیہ نے کہا، اور چچا جان تیسرے پہر یہ سنتے ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک اور لاش ملی ہے اور اس کے منہ میں زہر آلود پنیر تھا، وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش۔ اور جانتے ہو چچا کو داروغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغداد کے ایک بہت بڑے غدار کے حکم سے 2 آدمیوں کو زہر دیا گیا تھا۔ ایک وہ جس کے متعلق تم ابھی باتیں کر رہے تھے، جس کی لاش بغداد کے کسی چوراہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ دوسرا وہ جس کے قید ہونے کا علم تمہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ محلب اٹھ کھڑا ہوا۔ صفیہ نے چلا کر کہا، زمین تمہارے جیسے بدکار کو کوئی جگہ نہیں دے گی۔ شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے، اس محل کے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں، بغداد کا بچہ بچہ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ قاسم نے صفیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صفیہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش کی بات کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کمینے اور مکار ہو۔ قاسم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ چلائی، بزدل آدمی عورتوں کے ساتھ زور آزمائی کے سوا اور کر کیا سکتا ہے؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قاسم چھوڑ دو اسے، آج اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ صفیہ نے لال پیلی ہو کر کہا، آخر اس کی بہن نکلی نا، لگاؤ تم بھی ایک چپت میرے منہ پر۔ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا کے لیے زبان بند کرو، وہ معزز آدمی کیا خیال کرے گا؟ صفیہ نے کہا، چور، ڈاکو، قاتل، خدا کے لیے سپاہیوں کو بلاؤ، چچا جان اس کی تلاش میں ہے، وہ بھاگ نہ جائے۔ قاسم اسے کمرے سے نکال کر کھینچتا ہوا محل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ خواجہ سرا، لونڈیوں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھ کر صفیہ خاموش ہو گئی اور پھر نرم ہو کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے دوست کو چچا جان کے آنے تک ضرور روکو۔ قاسم پریشانی کی حالت میں محلب سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا ہوا لوٹا، لیکن محلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی اور وہ اس پر سوار تھا۔ دوپہر کے وقت وزیر اعظم کے حکم سے شہر میں یہ منادی ہو رہی تھی کہ محلب کا پتہ دینے والے کو 5000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور سکینہ صفیہ سے کہہ رہی تھی، تم نے سنا؟ ابا جان نے قاسم سے کہا ہے کہ جب تک میں بغداد کا وزیر اعظم ہوں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو لکھا ہے کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے، لیکن ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ اسے واپس بلا لیں گے۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر مشہور تھی کہ رات کے وقت 1000 سوار تاتاریوں کے خلاف خوارزم شاہ کا ساتھ دینے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جلال الدین نے افغانستان کی شمالی سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی تھی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی، لیکن پناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔
غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے۔ ایک صبح جب مرو کی مساجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہا تھا، تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئیں۔ آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری سے زیادہ مکاری اور دغابازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کے بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھے۔ تولائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آ ملے تھے، یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ہیں۔ تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 5 دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تشفی حاصل کرنے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ چند دور اندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دے گا، لیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کی بھی تسلی ہو جائے گی جو اب تک مقابلہ کرنے کی بجائے تاتاریوں سے مصالحت کی توقع رکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی فوج نہ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔ تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تولائی نے کہا، ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں، ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہے تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں شہر کا گورنر ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلا لیں؟ اگر ان کی موجودگی میں یہ معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام میں ایک حکم لکھ بھیجیں، میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مرو کے گورنر نے شہر کے 10 معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیج دیا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے۔ تولائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا کہ اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تولائی نے کہا، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، آپ جائیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ کے ہر گروہ کا نمائندہ لیتے آئیں۔ تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تاتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزین جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تاتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہیں تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔ اگلے دن قریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب 70 اور آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت قریباً 110 تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبان میں بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے